فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 53 پڑھیں گے۔ 20واں باب حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات، فصل دوم حضرت داؤد کے ترک اولیٰ کا بیان۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے، سورہ صاد آیت نمبر 17 تا 22، میرے بندے داؤد کو یاد کرو، وہ بندگی و اطاعت میں صاحب قوت و توانائی تھے اور خدا کی جانب بہت رجوع کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 18، بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے واسطے تسخیر کیا کہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح کریں۔ آیت نمبر 19، ہم نے مسخر کیا تھا طائروں کو کہ ان کے پاس پہاڑوں سے آ کر جمع ہوتے تھے جبکہ وہ تسبیح کرتے تھے، وہ سب بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 20، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مضبوط کیا اور ان کو حکمت عطا کی، یعنی پیغمبری، کمال علم و عمل کے ساتھ اور حق و باطل میں فرق کرنے والا خطاب عطا فرمایا۔ آیت نمبر 21، اور اے ہمارے حبیب، کیا تمہارے پاس ان کی خبر بھی آئی جنہوں نے اپنے باہمی مخاصمہ اور نزاع کو دیوار محراب سے کوٹھے پر داؤد کے پاس پہنچ کر پیش کیا؟ جب وہ لوگ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ آیت نمبر 24، ان دونوں فریقوں نے کہا، یا حضرت آپ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں انصاف کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، لہٰذا ہمارے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے، اس طرح کہ کسی پر ظلم نہ ہو، اور راہ راست کی ہم کو ہدایت کیجیے۔ آیت نمبر 23، بلا شبہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس صرف ایک بھیڑ ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میری اس بھیڑ کو بھی لے لے اور مجھ پر زیادتی کرتا ہے اور لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ داؤد نے کہا، پھر تو اس نے تجھ پر ظلم کیا، یہ سوال کر کے کہ تیری بھیڑ بھی لے کر اپنی بھیڑوں میں شامل کر لے۔ کوئی شک نہیں کہ بعض شرکا بعض پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، اور وہ بہت کم ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 24، اور داؤد نے لوگ سمجھا کہ ہم نے اس فیصلے کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا تو وہ خدا سے طلب آمرزش کرنے لگے اور سجدے میں گر پڑے اور خدا کی جانب رجوع کی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ظن گمان سے اس جگہ علم مراد ہے، یعنی ان کو یقین ہو گیا کہ خدا نے ان کا امتحان لیا ہے۔ آیت نمبر 25، پھر ہم نے ان کو بخش دیا اور یقیناً ان کی قرب و منزلت ہمارے نزدیک اور بازگشت بہتر ہے۔ اور کہا، اے داؤد، بدرست کہ میں نے تم کو زمین میں اپنا جانشین بنایا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکم کرو اور اپنے خواہش نفسانی کی پیروی مت کرنا، کیونکہ وہ تم کو خدا کی راہ سے دور کر دے گی۔ بے شک جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، روز آخرت بھول جانے کی وجہ سے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ علی ابن ابراہیم نے بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جب جناب مقدس ایزدی تعالیٰ شانہ نے حضرت داؤد کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا اور زبور ان پر نازل کی، پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کریں، اور اس کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت داؤد نماز سے فارغ ہوتے، حضرت کے وزیر کھڑے ہوتے اور خدا کی حمد و تسبیح و ثنا بجا لاتے اور گزشتہ پیغمبروں میں سے ایک کی مدح کرتے اور ان کے فضائل اور افعال پسندیدہ کا ذکر کرتے اور ان کے شکر و عبادات اور بلاؤں پر صبر کو بیان کرتے اور داؤد کا ذکر نہ کرتے، تو داؤد نے مناجات کی کہ پالنے والے
تو نے اپنے پیغمبروں کی ثنا کی، میری نہ کی۔ وہی نازل ہوئی کہ ان بندوں کا میں نے امتحان لیا، ان کو بلاؤں میں مبتلا کیا، اس پر انہوں نے صبر و شکر سے کام لیا، اس لیے میں نے ان کی مدح و ثنا کی۔ داؤد نے کہا پالنے والے میرا بھی امتحان لے، مجھے بھی مبتلا کر تاکہ میں بھی صبر کروں اور ان کے درجے تک پہنچوں۔ ارشاد ہوا کہ اے داؤد، عافیت کے بدلے بلا کو اختیار کرتے ہو تو بہتر ہے۔ میں نے ان پیغمبروں کا امتحان ان کی لا علمی میں لیا، لیکن تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ فلاں مہینے فلاں روز فلاں سن میں تم کو مبتلا کروں گا اور امتحان لوں گا۔ حضرت داؤد کا معمول تھا کہ ایک روز لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرتے اور ایک روز عبادت الہی کے لیے تنہائی اختیار کرتے۔ جب وہ دن آیا جس روز امتحان میں مبتلا کرنے کا خدا نے وعدہ کیا تھا، حضرت داؤد نے اپنے کو عبادت میں بہت منہمک کر دیا اور محراب عبادت میں جا کر تنہا بیٹھے اور لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی ان کے پاس نہ آئے۔ اور اوریا کا قصہ جس کو حضرت داؤد کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اہل سنت میں سے ان لوگوں کا افطرا ہے۔ پیغمبران خدا سے گناہ کا صدور جائز سمجھتے ہیں، چونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ گناہوں سے پیغمبروں کے معصوم ہونے کا اعتقاد ضروریات دین شیعہ سے ہے۔ لہذا فرقہ حقہ شیعہ ہم کثرہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اصلیت نہیں، جیسا کہ ابو بصیر سے منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ حضرت کیا فرماتے ہیں زن اوریا اور حضرت داؤد کے بارے میں، جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ انہی حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس شخص پر مجھے قابو حاصل ہو جائے جو یہ کہتا ہے کہ داؤد نے اوریا کی زوجہ کو حاصل کیا، تو اس پر 2 حد جاری کروں گا، ایک محض جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور دوسری خدا کے پیغمبر کی شان میں ناسزا کہنے سے۔ اسی مضمون کی حدیث عامہ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے بھی روایت کی ہے۔ مذہب شیعہ کی بنا پر بعض مخالفین فرقے کی مختار کے مطابق جو پیغمبروں سے صدور گناہ جائز نہیں جانتے، حضرت داؤد کے استغفار کرنے کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس سبب سے تھا اور خدا کی جانب سے ان کا کیا امتحان تھا۔ اس کی چند وجہ ہیں۔ اول یہ کہ استغفار کرنا اس لیے نہیں تھا کہ بلکہ خدا کی بارگاہ میں اظہار عز و خشوع کے سبب سے تھا۔ دوم یہ کہ اوریا نے ایک عورت کی خواستگاری کی تھی، اس کے بعد حضرت داؤد نے بھی اس کی خواستگاری کی۔ اوریا کے لیے کوئی زوجہ نہ تھی اور حضرت داؤد کی 99 بیویاں تھیں، اس لیے اولیٰ یہ تھا کہ اس عورت کو اوریائی کے لیے چھوڑ دیتے اور اس کے لیے پیغام نہ بھیجتے، لیکن ایسا نہیں کیا، اس سبب سے خدا نے اس طرح عطا فرمایا۔ سوم یہ کہ داؤد علیہ السلام نے اوریا کو جنگ کے لیے بھیجا تھا، اس کی شہادت کی خبر سن کر زیادہ متاثر نہیں ہوئے کیونکہ اس کی زوجہ حسین تھی اور آپ نے اس کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ یہ بھی مکروہ بات تھی جو حضرت کی شان کے مناسب نہ تھی، لیکن گناہ نہ تھا۔ پھر خدا نے 2 فرشتوں کو حضرت کی تنبیہ کے لیے بھیجا۔ چہارم یہ کہ وہ دونوں جو حضرت کے پاس فیصلہ کرانے آئے تھے ملک نہ تھے بلکہ چور تھے، حضرت کو نقصان پہنچانے آئے تھے۔ چونکہ ان کو موقع نہ ملا اس لیے اپنی حرکت پوشیدہ رکھنے کی غرض سے یہ بات بنائی، اور داؤد نے سمجھا کہ وہ در حقیقت چور ہیں اور ان کو سزا دینا چاہا، اور یہ حضرت کا گمان تھا، یقین نہ تھا جو ترک اولا تھا، اس لیے استغفار کیا اور ان دونوں سے معترض نہ ہوئے۔ پنجم یہ کہ عتاب خدا اس لیے تھا کہ جب مدعی نے اپنا بیان دیا تو قبل اس کے کہ مدعا علیہ سے دریافت کرتے فرما دیا کہ اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے، اور حضرت کی غرض یہ تھی کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو اس نے ظلم کیا، اور بہتر یہ تھا کہ جب تک مدعا علیہ سے جواب اور صفائی نہ سن لیتے نہ کہتے، اس لیے اس ترک اولا پر استغفار کیا۔ جیسا کہ بسند معتبر منقول ہے کہ علی بن جہیم نے مجلس مامون میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے اس بارے میں دریافت کی۔ حضرت نے فرمایا تمہارے علماء کیا کہتے ہیں؟ علی بن جہیم نے کہا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے، ناگاہ شیطان ایک خوبصورت پرندے کی شکل میں ظاہر ہوا۔ حضرت داؤد نے اپنی نماز قطع کر دی اور اس طائر کو پکڑنے لگے، وہ پرندہ گھر میں چلا گیا، حضرت اس کے پیچھے دوڑے، وہ کوٹھے پر جا کر بیٹھ گیا، حضرت بھی اوپر پہنچے اور حضرت کی نظر اوریا کے گھر پر پڑی، دیکھا کہ زن اوریا برہنہ غسل کر رہی ہے۔ حضرت دیکھتے ہی اس کی محبت میں بے قرار ہو گئے۔ اوریا کو کسی جنگ پر بھیجا تھا، سپہ سالار کو لکھا کہ اوریا کو لشکر مخالف کے سامنے تمام صفوں سے مقدم رکھے، اور
اوریہ کو لشکر کے سب سے آگے رکھا گیا، اس نے جنگ فتح کر لی اور کافروں پر غالب ہوا۔ جب حضرت داؤد کو اطلاع ہوئی تو آپ غمگین ہوئے۔ دوسری بار پھر لکھا کہ اس کو جنگ میں تابوت سکینہ سے بھی آگے رکھنا۔ جب ایسا کیا گیا تو وہ شہید ہو گیا۔ حضرت داؤد نے اس کی عورت سے نکاح کیا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس قصے کو اس ذلیل وجہ کے ساتھ سنا تو اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے کیا غضب ہے، تم لوگ ایک پیغمبر کو ایسی نسبت دیتے ہو کہ اس نے نماز کو حقیر سمجھا اور ایک پرندے کے لیے نماز قطع کر دی، اور ایک عورت پر عاشق ہوا اس سبب سے کہ اس کے شوہر کو قتل کرا دیا۔ علی بن جہم نے عرض کی کہ یا ابن رسول اللہ، پھر ان کی کیا غلطی تھی؟ حضرت نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو گمان ہوا کہ خدا نے ان سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار ان کے زمانے میں کسی اور کو پیدا نہیں کیا۔ خدا نے 2 فرشتوں کو بھیجا جو ان کے مکان کے کوٹھے کی دیوار سے گزر کر اوپر پہنچے۔ مدعی نے اپنا دعویٰ بیان کیا جیسا کہ خدا نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے قبل اس کے کہ دوسرے سے اس کا بیان سنتے کہ جو کچھ تیرے حق میں مدعی کہہ رہا ہے صحیح ہے یا نہیں، اور مدعی سے اس کے بیان پر گواہ طلب کرتے فرما دیا کہ اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے کہ تیری ایک بھیڑ بھی لے کر اپنی بھیڑوں میں ملانا چاہتا ہے۔ یہی غلطی اور ترک اولیٰ تھا جو فیصلہ کرنے میں حضرت سے صادر ہوا، نہ وہ سب کچھ جو تم اوریہ کی زوجہ سے متعلق بیان کرتے ہو۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ حق تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، لہٰذا لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پھر علی بن جہم نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، پھر اوریہ کا کیا معاملہ تھا؟ حضرت نے فرمایا کہ جناب داؤد کے زمانے میں قانون شریعت یہ تھا کہ جس عورت کا شوہر مر جائے یا قتل ہو جائے تو اس کی بیوہ تمام عمر کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تھی، اور حضرت داؤد پہلے شخص ہیں جن کے لیے خدا نے ایسی عورت حلال کر دی جس کا شوہر مار ڈالا گیا۔ جب اوریہ قتل ہو گئے تو ایام عدہ گزرنے کے بعد حضرت داؤد نے اس کی عورت کی خواستگاری کی۔ یہ امر اوریہ کی روح پر گراں ہوئی کہ سب سے پہلی مرتبہ حضرت نے یہ حکم اس کی زوجہ کے بارے میں جاری فرمایا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ غیر پیغمبران اولو العزم کے زمانے میں حکم کا منسوخ ہونا خلاف مشہور ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو پیغمبران اولو العزم میں سے تھے خبر دی ہو کہ یہ حکم داؤد کے زمانے تک باقی رہے گا، بعد میں منسوخ ہو جائے گا اور دوسرا حکم جاری ہوگا، یا یہ کہ نسخ کے کلی پیغمبران اولو العزم سے متعلق ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ بعض احکام جزیہ ہیں میں دوسرے پیغمبر مرسل کے زمانے میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ ایک وجہ یہ بھی دوسری وجہوں میں سے ہے جس کا ذکر اس قصے میں کیا گیا ہے، اور آخری وجہ موافق حدیث ہے اور بہترین وجہ ہے، اور تمام وجہوں کے میں نے کتاب بحار الانوار میں بیان کر دیا۔ مجمولاً سمجھنا چاہیے کہ پیغمبروں سے گناہ صادر نہیں ہوتا، لیکن چونکہ کمال انسانی کے مرتبے کی انتہا عجز و ناتوانی اور تذلیل و شکستگی اور انکساری کا اظہار ہے، اور یہ صورت بغیر کسی امر مخالف طبیعت و خواہش کے واقع ہوئے حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا حق تعالیٰ کبھی انبیاء اور اپنے دوستوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے جس سے کوئی مکروہ امر اور ترک اولیٰ صادر ہو جاتا ہے، تاکہ پورے یقین و وثوق کے ساتھ سمجھ میں کہ ان کا امتیاز تمام مخلوقوں میں عصمت اور خدا کی تائید کے سبب سے ہے، اور ان کے انتہائی کمال کے مراتب ہدایت رہائی کے باعث ہے، اور ایسے امور مکروہ کے صادر ہو جانے کی وجہ سے توبہ و عاجزی و انکساری کا اظہار کریں، اور یہ ان کے کمالات و درجات کی بلندی اور قرب و محبت کی زیادتی کا سبب ہو، اور ان کے مراتب میں زیادہ سے زیادہ ترقی ہو۔ اسی لیے خداوند عالم نے شیطان سے خطاب فرمایا تھا کہ تو میرے خاص بندوں پر قابو نہیں پائے گا سوائے ان گمراہوں کے جو تیری مطابقت کریں گے۔ اگر کبھی شیطان ان سے کوئی لرزش کرا دیتا ہے تو فوراً ہی الطاف الہی ان کے شامل حال ہو کر شیطان کی مرضی کے خلاف ان کے درجات و مراتب کی بلندی اور ان کی خدا سے محبت کی زیادتی کا باعث ہوتے ہیں۔
جیسا کہ خداوند تعالیٰ آدم کے حق میں فرماتا ہے کہ آدم نے نافرمانی کی اور راہ راست سے الگ ہو گئے تو خدا نے ان کو برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول فرمائی اور درجات معرفت اور اپنے قرب منزلت کی ہدایت فرمائی۔ اور اس قصے میں داؤد سے لرزش ہونے کے بعد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بخش دیا کیونکہ ہمارے نزدیک ان کا تقرب اور ان کی منزلت بڑی ہے اور وہ ہماری طرف بہتر بازگشت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو اپنا نائب و جانشین زمین میں بنایا۔ اگر اس معاملے میں تھوڑا سا عقل سلیم کے ساتھ غور و فکر کیا جائے تو شیطان کے وجود اور نفس انسانی میں اس کا خواہشات کی تزیین کر کے دکھانا وغیرہ کی حکمت بخوبی ظاہر ہو جائے، اور یہ بالکل واضح ہے کہ آدم کا ترک اولاد جو ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں 300 سال تک گریہ وزاری کا سبب ہوا عین مصلحت تھا۔ اگرچہ بظاہر ان کو بہشت سے باہر کر دیا تھا، لیکن توبہ و انابت اور تزریع و زاری کے سبب ان کو قرب و محبت اور معرفت کی بہشتوں میں داخل فرمایا، اور آنسوؤں کے ہر قطرے کے عوض جو ان کی آنکھوں سے ٹپکا ان کے تقرب و محبت کے باغ میں پھل پیدا ہوئے، اور ان کی معرفت کے گلزار میں طرح طرح کے پھول لگے، اور ان کی ہر آہ سینکڑوں سال کے گناہوں اور خطاؤں کے خرمن کو جلا کر خاک کر دینے والی ٹھہری، اور اپنے ہر نالہ و فریاد کے بدلے درگاہ عزت و جلال ربانی سے لبیک کی روح پرور آواز سنی، اور ہر افسوس و صدمے کے عوض ابدی خوشی حاصل کی، اور ہر آنسو جو ان کی دریا بار آنکھوں سے گرا عزت کے تاج کا در شہوار بن گیا، اور ہر خونی قطرہ اشک جو ان کے محبت گزین چہرے پر رواں ہوا ان کی بلندی کے تاج کے لیے لعل آبدار ہو گیا۔ اور ایک وجہ انسان کی فرشتوں پر فضیلت کی یہ بھی ہے، اور غالباً بغیر کسی لرزش اور ترک اولا کے کمال مرتبہ معرفت حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ترک اولا نہیں ہوتا پھر بھی کسی بہتر حال کے تغیر یا درجہ قرب و موانست سے منتقل ہونے اور امور ضروریہ کی ہدایت کے لیے خلق کی جانب متوجہ ہونے اور ان کے ساتھ معاشرت رکھنے میں یہ بعض لذات حلال کے ارتکاب کی وجہ سے مقربان بارگاہ الہی جب بلند درجے کی جانب رجوع ہوتے ہیں تو درگاہ عالم اسرار میں عز و انکساری کے ساتھ قیام کرتے ہیں اور توبہ و معذرت کا اظہار کرتے ہیں، اور گناہان بزرگ اور جرمہائے عظیم کی اپنی جانب نسبت دیتے ہیں، اپنی بے نصیبی اور اس بلند درجے سے دوری ملاحظہ کر کے، جیسا کہ انبیاء، مرسلین اور ائمہ طاہرین خصوصاً حضرت سید الساجدین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی مناجات میں ظاہر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی تصریح و تشریح کے لیے بہت کچھ ہونا چاہیے، مگر زبان کھولنے کی مجال نہیں، جس کے اظہار میں عقلیں قاصر ہیں، اور جس نے اس دریا کا ایک قطرہ چکھ لیا یا رحیق مختوم محبت سے کچھ حصہ اس کو مل گیا، اور مقام قرب و مناجات سے کچھ لذت حاصل ہو گئی، اور ساحل دریائے محبت سے دامن تر کر لیا، اور زاہدان خشک کے مرتبے سے کچھ واقف ہو گیا، یا آب شور گریہ محبت کی حلاوت کے کچھ لطف اندوز ہو گیا، یا توبہ کرنے والوں کی آنکھوں کی آنسوؤں کی چاشنی کچھ پہچان سکا۔ وہ اس حقیقت کی قدر جانتا ہے اور اس شراب کی لذت کو پاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تاثیر نغمہ داؤد راگنی نہیں بلکہ رحیم و ودود پروردگار کے ہجر میں شور انگیز نالہ ہے، اور جانتا ہے کہ مجرموں کے آہ کا دھواں دل لبھانے والا لطیف دھواں خداوند معبود اور قبول کنندہ ہر خطا کار مردہ و بخشش کی امید کے سبب سے ہے۔ چنانچہ بسند حضرت سبین الحقائق و مربی الخلائق جعفر بن محمد صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کسی نے حضرت آدم و یوسف و داؤد کے مانند گریہ نہیں کیا۔ آدم کو جب بہشت سے نکالا تو وہ اس قدر دراز خطے کہ ان کا سر آسمان سے قریب تھا، وہ اس قدر روئے کہ ان کے رونے سے اہل آسمان کو اذیت ہونے لگی، اور خداوند عالم سے شکایت کی تو خدا نے ان کے قد کو چھوٹا کر دیا۔ حضرت داؤد اس قدر روئے کہ ان کے آنسوؤں کی ندی سے گھاس اگائی، اور ایسی نرم اور ایسی گرم آہیں کی کہ وہ گھاس جل گئی، اور یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے فراق میں اس قدر روئے کہ اہل
زندان کو اذیت ہونے لگی اور ان سے التجا کی کہ ایک روز روئیں اور ایک روز خاموش رہا کریں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا اور فصل دوم بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ صفحہ نمبر 618 فصل سوم۔ ان وحیوں کے بیان میں جو ان حضرت پر نازل ہوئیں اور وہ حکمتیں جو حضرت سے ظاہر ہوئیں اور حضرت کے چند نادر حالات بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت داؤد پر زبور 18ویں ماہ رمضان کی شب میں نازل ہوئی، اور جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ زبور یکجا بصورت کتاب لکھی ہوئی نازل ہوئی۔ دوسری حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت داؤد پر خدا نے وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، تم نے تنہائی کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ عرض کی تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے علیحدہ رہتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے دور رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا تم خاموش کیوں رہتے ہو؟ عرض کی کہ اے معبود، تیرے خوف نے مجھے خاموش کر رکھا ہے۔ ارشاد ہوا کیوں عبادت میں اس قدر محنت و مشقت کرتے ہو؟ عرض کی کہ تیری محبت نے تیری بندگی میں مجھے تعب انگیز بنا دیا ہے۔ فرمایا فقیر کیوں بنے ہو حالانکہ میں نے تم کو مال کثیر دے رکھا ہے کہ تیری نعمتوں کے حقوق کی یاد نے مجھے فقیر بنا دیا۔ ارشاد فرمایا کیوں اس قدر عاجزی و انکساری کرتے ہو؟ عرض کی تیرے عظمت و جلال نے جس کی انتہا نہیں مجھ کو تیرے نزدیک ذلیل بنا دی، اور تیرے سامنے اے میرے معبود عاجزی مناسب و بہتر ہے۔ تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم کو میرے فضل و کرم کی زیادتی کا مژدہ ہو، جب تم میرے پاس آؤ گے تمہارے واسطے سب کچھ مہیا ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ لوگوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ معاشرت اختیار کرو، لیکن ان کے برے اعمال سے بچتے رہنا تاکہ جو کچھ چاہتے ہو روز قیامت مجھ سے حاصل کر سکو۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ پروردگار عالم نے حضرت داؤد پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، بس مجھ سے ہی خوش رہو اور میری ہی یاد سے لذت حاصل کرو اور مجھ ہی سے اپنے راز بیان کرنے میں لطف اٹھاؤ۔ میں بہت جلد دنیا کو بدکاروں سے خالی کر دوں گا اور ظالموں پر اپنی لعنت قائم کر دوں گا۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ خدا نے وحی کی کہ اے داؤد، جس طرح آفتاب اپنا عکس اس سے نہیں روکتا جو اس کی روشنی دھوپ میں بیٹھتا ہے، اسی طرح میری رحمت تنگ نہیں اس کے لیے جو اس میں داخل ہونا چاہے، اور جس طرح فعل بد اور شگون اس کو نقصان نہیں پہنچاتا جو اس کی پرواہ نہیں کرتا، اسی طرح نجات نہیں پاتے فتنہ و بلا سے وہ لوگ جو شگون بد سے اثر لیتے ہیں۔ چنانچہ قیامت کے روز میرے نزدیک سب سے بلند مرتبہ عاجزی و فروتنی کرنے والے اور سب سے زیادہ حقیر غرور کرنے والے ہوں گے۔ دوسری حدیث حسن و معتبر میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ خدا نے داؤد کو وحی فرمائی کہ بندوں میں سے ایک بندہ میری خوشنودی کے لیے ایک نیک کام کرتا ہے تو میں اس کے لیے بہشت کو مباح کر دیتا ہوں۔ داؤد نے پوچھا وہ کون سا نیک کام ہے؟ فرمایا کہ وہ نیک کام وہ ہے جو بندہ مومن میری خوشنودی کے لیے کرتا ہے اگر دانہ خرما کسی مستحق کو دے کر مجھے خوش کر لے۔ داؤد نے عرض کی کہ میرے معبود، سزاوار ہے اس کے لیے بھی جو تجھے نہیں پہچانتا۔ تیری خدائی تیرے رحم و کرم پر ایمان نہیں رکھتا، یہ کہ تجھ سے اپنی امید کو قطع نہ کرے اور تجھ سے نا امید نہ ہو۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت داؤد نے جناب سلمان سے فرمایا کہ اے فرزند، ہرگز مت ہنسو، کیونکہ بہت ہنسنا انسان کو روز قیامت فقیر و تنگ دست بنا دیتا ہے۔ اے فرزند، زیادہ خاموش رہنا ہی تیرے لیے بہتر ہے، سوائے اس وقت کے جب کہ تو سمجھے کہ بولنے میں تیرے لیے بھلائی ہے، کیونکہ خاموشی کے سبب جو پشیمانی ہوتی ہے بہتر ہے اس پشیمانی سے جو زیادہ بولنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اے فرزند، اگر بولنا مثل چاندی کے ہے تو خاموش رہنا مثل سونے کے ہے۔ دوسری حدیث معتبر میں فرمایا کہ آل داؤد کی حکمت کے بارے میں لکھا ہے کہ اے فرزند آدم، دوسروں کی نصیحت و ہدایت میں کیوں کر تیری زبان کھلتی ہے حالانکہ تو خود خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوا۔ اے فرزند آدم، تو نے صبح کی قساوت اور اپنے معبود کی عظمت و جلالت سے فراموشی میں اگر اپنے پروردگار کی عظمت و جلالت سے آگاہ ہوتا تو یقیناً اس کے عذاب سے ڈرتا اور اس کے وعدوں پر امید رکھتا۔ افسوس ہے تجھ پر تو
کیوں اپنی قبر اور اس کی تنہائی اور وحشت کو یاد نہیں کرتا؟ بس سند معتبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے داؤد پر وحی کی کہ بے شبہ کوئی بندہ روز قیامت ایک نیکی میرے پاس لائے گا تو میں اس کو اختیار دوں گا کہ بہشت میں جو مقام پسند کرے اس کو دے دیا جائے۔ داؤد نے پوچھا خدا بندہ وہ کون بندہ ہوگا؟ فرمایا کہ وہ مومن جو برادر مسلم کی حاجت روائی میں کوشش کرتا ہے، خواہ وہ حاجت پوری ہو یا نہ ہو۔ معتبر روایتوں میں اس قول حق تعالیٰ کی تفسیر میں منقول ہے کہ مراد یہ کہ ہم نے زبور میں لکھا ہے کہ بعد اس کے کہ جو تمام کتب پیغمبروں میں تحریر کیا تھا کہ زمین ہمارے شائستہ بندوں کو جو قائم آل محمد اور ان کے اصحاب میراث میں پہنچے گی، اور فرمایا کہ زبور میں آئندہ کے واقعات کی خبریں ہیں اور تمیدہ و تمجید وہ ذکر خدا اور دعا پر مشتمل ہے۔ حدیث صحیح میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے داؤد کو وحی کی کہ اپنی قوم کو آگاہ کر دو کہ ہر وہ بندہ مومن جس کو میں نے کسی کام پر معمور کیا ہے میری اطاعت کرتا ہے تو بے شک مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنی فرما برداری میں اس کی مدد کروں۔ وہ اگر مجھ سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو میں اس کی حاجت پوری کرتا ہوں، وہ اگر مجھ کو پکارتا ہے تو قبول کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے حفاظت کی التجا کرتا ہے تو میں حفاظت کرتا ہوں، اگر مجھ سے اپنے دشمنوں کے شر سے پناہ مانگتا ہے تو پناہ دیتا ہوں، اگر مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہوں، اگر تمام دنیا کے لوگ اس کے ساتھ مکر و فریب پر آمادہ ہو جائیں تب بھی ان کے مکر و فریب کو اس سے دفع کرتا ہوں۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ حق تعالیٰ نے داؤد پر وحی بھیجی کہ میرے اکثر بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زبانی دوستی رکھتے ہیں اور دل سے دشمنی رکھتے ہیں۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ خدا نے وحی فرمائی کہ اے داؤد مجھ کو عیش و راحت میں یاد رکھو تاکہ میں تمہاری دعا شدت و بلا کے ایام میں قبول کروں، اور فرمایا کہ اے داؤد مجھ کو دوست رکھو اور میری خلقت کے نزدیک بھی مجھ کو محبوب بناؤ۔ داؤد نے کہا کہ خدا بندہ میں تجھ کو دوست رکھتا ہوں لیکن تیری مخلوق کے نزدیک کیوں کر تجھ کو دوست اور محبوب بنا دوں جبکہ ان پر مجھے قابو نہیں۔ فرمایا کہ ان کے سامنے میری نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ وہ مجھے دوست رکھیں۔ دوسری حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آل داؤد کی حکمتوں کے تذکرے میں لکھا ہے کہ عاقل پر لازم ہے کہ اپنی زبان سے آگاہ ہو اور اپنے اہل زمانوں کو پہچانے اور ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح پر آمادہ رہے اور اپنی زبان کو لغو اور بیہودہ باتوں سے محفوظ رکھے۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو اور صدیقوں کو ڈراؤ۔ عرض کی معبود گناہ گاروں کو ان کی بدی کے باوجود خوشخبری کیوں کر دوں اور سچوں اور نیکوں کو ان کی فرما برداری کے باوجود کیوں کر ڈراؤں؟ فرمایا کہ اے داؤد گناہ گاروں کو بشارت دو کہ میں توبہ قبول کرنے والوں اور گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہوں، اور صدیقوں کو ڈراؤ کہ اپنے نیک اعمال پر غرور نہ کریں کیونکہ جس بندے کا حساب لوں گا وہ یقیناً ہلاک ہوگا۔ حدیث معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت کے پاس ایک شخص پریشان حال پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھا تھا جو اکثر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اس وقت وہ خاموش تھا۔ ملک الموت اسی اثنا میں داؤد کے پاس آئے، سلام کیا اور اس شخص پر تیز نظر ڈالی۔ حضرت نے ملک الموت سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا حضرت مجھے حکم ملا ہے کہ 8ویں روز اسی مقام پر اس کی روح قبض کروں۔ داؤد کو اس شخص پر رحم آیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ اے جوان تیری شادی ہو چکی ہے اور زوجہ موجود ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے شادی ہی نہیں کی۔ حضرت نے فرمایا اچھا فلاں شخص کے پاس جا جو بنی اسرائیل کا ایک معزز آدمی ہے اور کہنا کہ داؤد نے تجھ کو حکم دیا کہ اپنی لڑکی کے ساتھ میری شادی کر دے اور آج ہی شب کو زفاف بھی کرنا اور خرچ جس قدر ضرورت ہو لے جاؤ اور 7 روز تک اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا اور 7ویں روز یہیں آ جانا۔ اس جوان نے حسب الحکم اس شخص کو پیغام پہنچایا۔ اس نے فوراً اپنی لڑکی کا عقد اس کے ساتھ کر دیا اور وہ 7 روز اپنی زوجہ کے ساتھ رہا۔ 8ویں روز حضرت داؤد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے پوچھا یہ 7 روز کیسے گزرے؟ عرض کی یا حضرت کبھی اس سے پہلے مجھے ایسی مسرت و شادمانی حاصل نہ ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا اچھا بیٹھو اور ملک الموت کے آنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ آ کر اس کی روح قبض کریں۔ جب وقت مقررہ گزر گیا اور ملک الموت نہ آئے تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ جا اور اپنی زوجہ کے ساتھ
اپنے گھر رہے۔ 8ویں روز پھر آنا۔ وہ جوان چلا گیا اور 8ویں روز پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ملک الموت اس روز بھی نہ آئے تو اس شخص کو حضرت کی نے پھر رخصت کر دیا اور فرمایا 8ویں روز آنا۔ اس مرتبہ جب وہ شخص حضرت کے پاس آیا تو ملک الموت بھی آئے۔ حضرت داؤد نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا سبب ہوا کہ تم نے وعدے کے مطابق اس کی روح قبض نہ کی؟ 3 ہفتے گزر گئے اور وہ زندہ ہے۔ ملک الموت نے عرض کی، یا نبی اللہ، آپ کے رحم کرنے سے خدا نے اس پر رحم کیا اور اس کی عمر 30 سال اور بڑھا دی۔ بسند موثق و معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے حضرت داؤد پر وحی کی کہ خلاو دختر اوس کو بہشت کی خوشخبری دے دو اور اس کو بتا دو کہ وہ بہشت میں تمہارے قریب رہے گی۔ حضرت داؤد نے اس کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ عورت باہر آئی، پوچھا کہ میرے متعلق کیا کوئی حکم نازل ہوا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا وہ کیا؟ حضرت نے ارشاد باری تعالیٰ اسے بیان فرمایا۔ اس نے کہا کہ کوئی دوسری عورت بھی میرے نام کی ہے؟ حضرت نے کہا نہیں، خدا نے تجھ کو مخصوص طور پر خوشخبری دی ہے۔ اس نے عرض کی، اے خدا کے رسول، میں آپ کو جھٹلا نہیں سکتی، لیکن خدا کی قسم میں اپنے میں کوئی ایسی بات نہیں پاتی ہوں جو اس مرتبے کا سبب ہو سکے۔ حضرت نے فرمایا مجھے اپنے پوشیدہ حالات سے آگاہ کر۔ اس نے کہا بس یہ ہے کہ کبھی کوئی درد، تکلیف، پریشانی یا فاقے کی حالت مجھ پر نہیں گزری مگر یہ کہ میں نے اس پر صبر کیا اور خدائی سے دعا کی کہ میری تکلیف دور کرے اور اس حال پر راضی رہی اور شکر و حمد خدا بجا لایا کرتی رہی ہوں۔ حضرت داؤد نے فرمایا اسی خصلت کی وجہ سے تجھ کو یہ مرتبہ حاصل ہوا اور یہ وہ طریقہ ہے جو دین ہے جسے خدا نے اپنے نیک بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ بعض روایتوں میں منقول ہے کہ زبور میں 150 صورتیں تھیں اور ان میں تحریر تھا کہ اے داؤد، جو میں کہتا ہوں اسے سنو اور میں جو کچھ کہتا ہوں حق کہتا ہوں۔ جو بھی میرے پاس آئے گا اس حال میں کہ مجھے دوست رکھتا ہوگا، میں اس کو بہشت میں داخل کروں گا۔ اے داؤد، مجھ سے سنو، میں جو کچھ کہتا ہوں حق کہتا ہوں۔ جو شخص میرے پاس آئے بشرطے کہ وہ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو تو میں اس کو بخش دوں گا اور اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے محو کر دوں گا۔ دوسری روایت میں وارد ہے کہ خدا نے حضرت داؤد پر وحی کی کہ اے داؤد، جو لوگ دنیا کی لذتوں میں چمٹے ہوئے ہیں ان سے پرہیز کرو کیونکہ ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہیں اور میرا فضل و کرم ان تک نہیں پہنچے گا۔ اے داؤد، جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کے قول کی تصدیق کرتا ہے اور جو شخص اپنے حبیب سے الفت رکھتا ہے اس کی باتوں کو قبول کرتا ہے اور اس کے کردار کو پسند کرتا ہے اور اپنے حبیب پر اعتبار و بھروسہ کرتا ہے، اپنے کاموں کو اس پر چھوڑ دیتا ہے، جو اپنے حبیب کا مشتاق ہوتا ہے، چلنے میں تیزی کرتا ہے تاکہ جلد اس کے پاس پہنچ جائے۔ اے داؤد، میری یاد مجھے یاد کرنے والوں کے لیے اور میری بہشت میرے اطاعت کرنے والوں کے واسطے ہے اور میرا قرب میرے مشتاقوں کے لیے ہے اور میں اپنے اطاعت کرنے والوں کا نگران ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 53 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 54 کا آغاز اسی باب سے کیا جائے گا انشاءاللہ۔